عزیز طلباء و طالبات، بی اے سال اول میں جو پہلا پرچہ ہے اس میں ہم کو غزل کا مطالعہ کرنا ہے۔ غزل، علم بیان اور خطاب، اس طریقے سے نصاب میں اس پرچے کے 3 حصے ہیں۔ ایک غزل کا حصہ ہے جس میں ہم کو غزل کے متعلق غزل کا آغاز ارتقاء، غزل کی تاریخ، مفہوم، آغاز ارتقاء، غزل کا فن، غزل میں قافیہ ردیف کی روایات، اور غزل میں یہ غزل کے مقبولیت کے اسباب، اور شامل نصاب غزل میں ولی اورنگ آبادی، سراج اورنگ آبادی، غالب، میر تقی میر، آتش اور اورنگ آباد کے کچھ شعراء جس میں شاہ حسین لہری، جس میں کیا کہتے ہیں بشر نواز وغیرہ کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا حصہ جو علم بیان اور تختی کا، جو گرامر کا، جو قواعد کا ہے، اس کا بھی مطالعہ کرنا ہے۔ علم بیان کی تعریف سمجھنا ہے، علم بیان میں تشبیہ، مجاز مرسل، استعارہ، اس کے تعلق سے مطالعہ کرنا ہے، اور تختی کے اندر کچھ بہرے ہیں جن کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ان تمام چیزوں کی طرف جانے سے پہلے آپ کے سامنے غزل کیا ہے، غزل کا اردو ادب میں شعری اصناف میں کیا مقام ہے، ادب کے کس صنف سے غزل کا تعلق ہے، اس پہ مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ اردو ادب یا کوئی بھی زبان کا ادب 2 حصوں میں منقسم ہوتا ہے، ایک نثری ادب، ایک شعری ادب۔ نثری ادب وہ ادب جس میں انسان اپنے خیالات و افکارات کو سادہ سلیس زبان میں، بغیر تشبیہ اشتراط کے، بغیر کسی لفظیات کے التزام کے، بغیر کسی قافیہ ردیف کے یا بغیر کسی پابندیوں کے، اپنے مافیوس ضمیر کو اپنے مزاج اور فکر کے پیرائے کے اندر پیش کر دیتا ہے، یہ نثر ہوئی۔ اب نثر کی اقسام اور دیگر ہیں۔ شعری اصناف وہ ہیں جس کے اندر انسان اپنے خیالات اور اپنے افکارات کو تشبیہات، استعارات، اشاروں، کنائیوں کا استعمال کرتے ہوئے موضوع لفظ، موضوع بحر، موضوع اوزان اور موضوع ایک ترتیب اور ایک طریقے کے ساتھ منظم لفظوں کے ساتھ پیش کرتا ہے، اسے شاعری کہتے ہیں۔ موزونیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اسے شاعری کہتے ہیں۔ تو غزل کا تعلق صنف شاعری سے ہے۔ غزل دراصل اردو کی ایک مشہور اور مقبول صنف سخن ہے۔ میں نے اپنے مضامین میں کئی جگہ لکھا ہے غزل اردو میں ایک جادو کا نام ہے، اور غزل اردو کی وہ واحد صنف سخن ہے جو عربی سے ہوتی ہوئی فارسی اور فارسی سے ہوتی ہوئی اردو میں آئی ہے، لیکن اردو کے بعد غزل کے جہان کو ایسے بڑے بڑے شعراء ملے ہیں جنہوں نے غزل کے اندر وہ کمالات کیے کہ غزل نے جتنی ساری ہندوستان میں بولی اور سمجھی جانی اور لکھی اور پڑھی جانے والی زبانیں ہیں، ان پہ تو اپنا اثر ڈالا ہی ڈالا ہے، بلکہ ان زبانوں کو اثر انداز کرتے ہوئے غزل ان زبانوں میں رائج تو ہوئی ہی ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ تمام تر زبانیں جو دنیا کی بڑی زبانیں مانی اور تسلیم کی جاتی ہیں، جن کا ادب بڑا مانا جاتا ہے، ایسی زبانوں کے اندر بھی غزل نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ انگریزی زبان میں غزل لکھی جا رہی ہے، فارسی زبان، فرانسیسی زبان میں غزل لکھی جا رہی ہے، ترکی زبان میں غزل لکھی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے۔ اس کے بڑے بڑے شعراء، غزل کے شعراء دیگر زبانوں میں بھی ہم کو ملتے ہیں۔ بہرحال غزل ایک جادو ہے جو اردو ادب سے ساری دنیا عالمی ادبیات پر اپنا سکہ جمائے ہوئے ہیں۔ غزل اردو کی شعری اصناف کی ایک صنف ہے۔ غزل اردو شعری اصناف میں جہاں پر قصیدہ، مثنوی، مرثیہ کے بعد غزل کا شمار ہوتا ہے۔ یقیناً اردو ادب میں قصائد پہلے لکھے گئے، نظم پہلے آئی، موضوع اس کے بعد ایک منظم نظم غزل کی قصیدے کی صورت میں ہمارے سامنے آئی، پھر مثنوی اور مرثیے کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ اور غزل دراصل عربی قصائد کے یا قصیدے کا وہ حصہ ہے جسے تجوید کہا جاتا ہے۔ قصیدے کے ابتدائی حصہ جو کہ تجوید، یہاں سے غزل ایک مستقل صنف کی شکل میں عربی قصائد سے نکل کر فارسی میں مستقل ایک صنف کی شکل میں سامنے آئی ہے، اور اردو شعراء نے اس کو بالکل اس کا ایک نیا جہان تشکیل دیا ہے۔
غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے، عورتوں کی باتیں کرنے کے، حسن و عشق کے بیان کرنے کے ہیں۔ یہ تو غزل کے ابتدائی دور کی بات ہوئی کہ غزل میں جب اردو میں غزلیں لکھی جانے لگی یا فارسی میں بھی جب غزلیں لکھی جاتی تھی تو اس میں حسن و عشق کا ذکر ہوتا تھا، حسن و عشق کی بات ہوتی تھی، عاشق اور معشوق کی گفتگو ہوتی تھی، عورت کی بات ہوتی تھی، معشوق کی بات ہوتی تھی، عورتوں کی باتیں ہوتی تھی، ان کے زلف کی بات ہوتی تھی، ان کے حسن کی بات ہوتی تھی، ناز و انداز کی بات ہوتی تھی، ناز و نخروں کی بات ہوتی تھی، انداز تکلم کی بات ہوتی تھی، ان کی چال ڈھال کی بات ہوتی، قد و قال کی بات ہوتی تھی، عاشق کا معشوق پر فریفتگی کی بات ہوتی تھی، ان کے زلفوں کی اسیری کی بات ہوتی تھی، ان کے انداز تکلم پہ فدائیت کی بات ہوتی تھی۔ یہ ساری باتیں ابتدائی غزل کے موضوعات تھے۔ یہ ساری موضوعات، یہ ساری گفتگو، یہ ساری موضوعات حسن عشق سے تعلق اور عورت سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی جو باتیں غزل کے ایک منظم فارم میں، ایک منظم حیت کے اندر جب سامنے آئی، ایک اردو ادب کے اندر ایک انفرادیت کے ساتھ ایک انفرادی صنف کی حیثیت سے غزل سے متعارف ہوئی۔ غزل کا آغاز اور ارتقاء ایک طویل بحث ہے، انشاءاللہ اگلے باب میں ہم اس کی طرف گفتگو کریں گے۔ لیکن غزل کا جو سفر عربی سے فارسی، فارسی سے اردو میں ہوا ہے، تو عربی قصائد کی تشبیب سے نکلی ہوئی غزل کا یہ خمیرہ فارسی میں جا کر جب آنکھ کھولا تو ایک اچھا خاصا قد و قال کے ساتھ اردو ادب میں آیا۔ اردو ادب نے اس کے اتنے بالوں پر تراشے گئے، اس کی اتنی نزاکتوں کا خیال رکھا گیا کہ اردو ادب نے غزل کو مستقل ایک صنف کی طور پر متعارف کروایا۔ غزل کی حیت، غزل کا فن، یہ ایک الگ موضوع گفتگو ہے، انشاءاللہ اگلے باب میں ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ غزل کے لفظی معنی عورتوں سے باتیں کرنے اور عورتوں کی باتیں کرنے کے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کے جتنے سارے موضوعات ہم کو نظر آتے ہیں، یہ غزل میں حسن و عشق کی باتیں، یہ یوں سمجھا ہی جاتا تھا، کلاسیکی ادب میں جتنی ساری باتیں ہیں یوں سمجھا ہی جاتا تھا کہ غزل میں حسن و عشق اور عورت کی بات کے سوا کسی نے۔ کئی ناقدین نے طرز کیا، کلیم الدین احمد تو کہتے ہیں غزل سے مجھے سنڈاس کی بو آتی ہے، اسے ختم کر دینا چاہیے، بلکہ کسی نے غزل کو اردو ادب کی آبرو بھی کہا ہے، اور بہت زیادہ کسی نے کہا کہ غزل تو میرے نزدیک قتل کی مستحق ہے، اس کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ یعنی رد و قبول کے ان مراحل کے بعد بھی غزل نے زمانے کے ساتھ اپنے موضوعات کو بدلا ہے۔ جہاں کلاسیکی شعراء میں میر تقی میر ہو جائیں، خواجہ درد کے پاس آ جائیں، یا داغ دہلوی کے پاس آ جائیں، یا غالب کے پاس آ جائیں، تو ہم کو معلوم ہوتا ہے ان لوگوں نے غزل کے عشق کو، غزل کے بیانیہ کو بہت وسعت دی ہے، غزل کے موضوعات کو بہت وسعت دی ہے، آنے والی نسلوں کے لیے اور غزل کو تابندہ کرنے کے لیے اپنا خون جگر لگایا ہے۔ میر تقی میر ایک غزل جو 300-350 سال پہلے لکھی گئی کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارے جانے ہیں، جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں، یہ موجودہ دور کا ہر وہ سنگر اور وہ گائک اتنی ہی چاشنی اور اتنی ہی کلاسیکت اور اتنی ہی موسیقیت کے ساتھ اس غزل کو پیش کرتا ہے۔ محمد رفیع، لتا منگیشکر جیسے بڑے بڑے سنگر، موسیقار، جنہوں دنیا کے بڑے بڑے موسیقاروں نے اس غزل کو پیش کیا، یعنی 300-350 سال پہلے پیش کیے گئے میر تقی میر کے جذبات و احساسات جو کہ غزل کی شکل میں تھے، آج بھی اسی طریقے سے سر چڑھ کر بولتے ہیں۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ غزل نے اردو ادب کے اندر جو اپنا مقام بنایا ہے وہ صرف ایک موضوع کے اعتبار سے نہیں، حیت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اپنی وسعتوں کے اعتبار سے بنایا ہے، اپنی کشادہ ظرفی کے اعتبار سے بنایا ہے، اپنے اندر سمٹنے والے موضوعات کی جیسے طرف سے بنایا ہے۔ جہاں پر حسن و عشق کی باتیں ہوتی تھی، آج غزل کے اندر دنیا کی سنگلاخیوں کی بات ہوتی ہے۔ جہاں پر شاعر اپنے محبوب کی زلفیں سنوارتا ہوا نظر آتا تھا، وہیں پر شاعر اپنی بے سر و سامانی کا رونا روتا ہوا بھی غزل کے اندر نظر آتا ہے۔ جہاں پر
جہاں پر غالب جیسا شاعر کہتا ہے کہ تیرے زلف کا پریشان ہونا، یہ جو چیز باتیں تھی زلف اور حسن عشق کی باتیں، وہیں پر ایک شاعر کا، آج کے شاعر کا ایک شعر ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی، غالب جہاں کہتا ہے مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی، آج کا شاعر یہ کہتا ہے کہ نہ جانے بارشوں میں کیا سازش ہوئی، میرا یہ گھر مٹی کا تھا میرے یہ گھر بارش ہوئی۔ یعنی غزل نے اپنی وسعتوں کو بخشا، زمانے کے تقاضوں کو سمجھا اور اپنے آپ کو موضوعات کی یکسونیت سے نکال کر اپنے اندر بہت سارے موضوعات کو جمع کیا۔ آج غزل حسن و عشق کے حسن و عشق کی نزاکتوں سے نکل کر آج زمانے کے آنکھ سے آنکھ ملاتی ہوئی اس کی سنگلاخیوں کے ساتھ چلتی ہوئی ہم کو نظر آتی ہے۔ اگر ہم غزل کا اور گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کرتے چلیں تو ہم تو مستقل طور پر غزل کی موضوعات کے اوپر ایک بحث ہم کو ملے گی۔ بہرحال غزل دیگر اصناف قصیدہ، مرثیہ، مثنوی کے بد مقابل کیوں اتنی مقبولیت حاصل کر گئی، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ قصائد بادشاہوں کی تاریخ میں، بادشاہ وقت کی تاریخ میں لکھے جاتے تھے، بادشاہ ختم ہوئی، نہ انعام و اکرام دینے کا زمانہ ختم ہوا، اس لیے قصیدے ختم ہو گئے۔ مثنویاں طویل تر داستانوں کے اوپر لکھی جاتی تھی، قصہ در قصہ، قصہ در قصہ، مثنویاں طویل تر نظمیں ہوتی تھی اور ایک ہی موضوع اور ایک ہی خیال اور ایک ہی قصہ اور ایک ہی کہانی کو مثنوی کے اندر پیش کیا جاتا تھا۔ اب وہ زمانہ ختم ہوا، لوگوں کے پاس فرصت کے اوقات ختم ہوئے، قصے، داستانیں اور مافوق الفطرت عناصر کا رواج ختم ہوا، اس لیے مثنویاں بھی لکھنے کا مزاج ختم ہوا۔ مرثی حضرت امام حسین کی، حضرت امام حسین کی شہادت کے غم میں، کربلا کے واقعات میں ہوتے تھے۔ یہ مرثیے لکھنا آج بھی جاری ہے، لیکن ایک مخصوص فرقہ اور مخصوص طبقے تک یہ بات رہ گئی اور اس کی عمومیت میں سے اس کے نکلنے کی وجہ رہی کہ اس کی طوالت نے انسانوں کو اس سے دور کر دیا۔ لیکن غزل زمانے کے ساتھ چلی ہے، طویل غزلیں بھی لکھی گئی، مختصر غزلیں بھی، کم سے کم 5 اشعار کی غزلیں، زیادہ سے زیادہ 40 سے 50 اشعار کی بھی غزلیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ علامہ اقبال کی دیوان میں دیکھا جائے، کلیات میں دیکھا جائے تو ہم کو یہ ساری چیزیں مل جائے گی۔ غزل کی خصوصیت یہ رہی کہ غزل کے ایک شعر اپنے پورے مکمل معنی، اپنے پورے مکمل موضوع، اپنے پورے مکمل خیال کے ساتھ وارد ہوتا ہے۔ غزل کا ایک شعر مکمل ایک اکائی ہوتا ہے۔ غزل کے ایک شعر کو اپنے معنی کے اظہار کے لیے کسی دوسرے شعر کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بہادر شاہ ظفر کی غزل دیکھیے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ یہ شعر کے مطالعے کے بعد، اس کے بعد کے اشعار نہ بھی پڑھے جائیں، اس کے بعد کے اشعار کا سہارا نہ بھی لیا جائے کہ یہ شعر مکمل ہے۔ اس کے اندر شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے ان 2 مصروں کے اندر اپنے خیال کو بند کر چکا ہے۔ ان دو مصروں کے اندر اپنی پوری کیفیات کو بیان، اپنے جذبات کو، اپنے احساس کو، اپنے تجربے کو، سب چیزوں کے ان 2 مصروں کے اندر پیش کر دیتا ہے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ کہ یہ دنیا ناپائیدار چیز ہے، یہاں دل نہیں لگتا اور یہاں کسی کی زندگی مکمل ہوئی نہیں، کسی کی خواہشات پوری ہوئی نہیں، یہ بات ختم ہو گئی۔ غزل کی مقبولیت کا بنیادی سبب بھی یہ ہے کہ غزل کا ایک ہر شعر آزاد ہوتا ہے۔ یہ شاعر اپنے حسب استطاعت، تجربہ، احساسات، مشاہدہ اور مطالعے کے زور پہ ایک ہی شعر میں اپنی پوری بات کو مکمل کر دیتا ہے۔ اس کے لیے کسی دوسرے شعر یا دوسری کسی چیز کی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے مد مقابل قصیدے کا اگر مطالعہ کیا جائے، جب تک قصیدے کے مطلع کو نہ پڑھا جائے، قصیدے کی تشبیہ کو نہ پڑھا جائے تو شب سے قصیدے کے گریز سے تعلق نہیں بنتا، قصیدے کے گریز کو نہ پڑھا جائے تو اس کے مدعا سے بات نہیں بنتی۔ ویسے ہی مثنوی پڑھی جائے، اگر درمیان کا کوئی حصہ پڑھ لیں تو مثنوی کا ابتدا اور انتہا کی بات سمجھ میں نہ آئے۔ اسی طرح مرثیے کو اگر پڑھا جائے، جب تک کوئی ایک بات مکمل، ایک خیال کئی اشعار سے مل کر نہ ہو جائے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن غزل کا ایک ہی شعر اپنی ساری بات مکمل کر دیتا ہے، اس لیے غزل کو مقبولیت بھی ملی ہے۔ اب اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ غزل کے اندر جو اسالیب اور جو فن، غزل کا فن ہے کہ قافیہ کا التزام ہو، ردیف کا التزام ہو، مطلع ہو، اس میں مطلع ہو، مقطع ہو، غزل کے اندر بہت خوبصورت یہ گنجائش بھی تھی کہ شاعر آخر میں اپنی بات کو رکھنے کے بعد اپنے تعارف کو بھی پیش کر دیتا ہے، اپنے نام کو بھی پیش کر دیتا ہے۔ یہ غزل کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ یہی بات ہے کہ آج اردو ادب کے اندر غزل مکمل طور پر اب رائج بھی ہے اور زمانے کے ساتھ چل بھی رہی ہے۔ انشاءاللہ شامل نصاب الموضوعات کو ہم اگلے بعد میں پڑھتے رہیں گے۔